बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मिजाज ठीक है माशाल्लाह आपके? खैर आफियत से हैं? अल्लाह करीम से दुआ है कि आप खैरियत से हों, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुश रखा करें और एक दूसरे के काम आते रहें। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे के साथ ताउन करें। तो हमने एक दूसरे के साथ ताउन करना है। अगर ज़मीन हमारे साथ ताउन ना करे तो एक गंदम का दाना भी हमें ना मिले। अगर बादशाह के साथ उसका जो अमला है उसके साथ ताउन न करे तो बादशाह अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक निवाला हम खाते हैं, कभी हमने सोचा है कितनी मखलूक की मेहनत जो है ना इसमें शामिल होती है। फरमाया कि 360 मखलूक की मेहनत शामिल होती है और ये एक लुकमा जो है ना हमारे पेट के अंदर उतरता है। आप गिनना शुरू कर दें, फरिश्तों की मेहनत, जमीन की मेहनत, अल्लाह अकबर, कटाई वाले, आग, पानी, और इंसान तो वैसे ही मेहनत करता है। तो एक दूसरे के साथ जो है ना हम ताउन करें नेकी और भलाई के कामों में। और अल्लाह ताला जो है ना वो हमें देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें देखना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और अल्लाह हमें देख रहे हैं। तो जो किसी के ऊपर रहम करता है अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा और वक्त के ऊपर बारिशें देगा, नहरें देगा, बगात देगा और खुशियां देगा और जमीन और आसमान की अल्लाह ताला बरकतें जो है ना खोल देंगे। जब हम नेकियां करेंगे, जब हम उस रब को राजी करेंगे तो ये वादा उस वक्त होगा जब इंसान अल्लाह को नाराज करते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से खैर के फैसले नहीं आते। अल्लाह की तरफ से खैर के फैसले नहीं आते। अल्लाह ताला हालात को तंग कर देते हैं और इंसान परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। बेवक्ती बारिशें होती हैं, बारिश की जरूरत नहीं होती और बरस रही होती है। यह अल्लाह के नाराज होने की दलील है। जब बारिश जरूरत ना हो
اور برس رہی ہو، سمجھو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ گندم کی کٹائی شروع ہو رہی ہوتی ہے اور بارش برس رہی ہوتی ہے، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ اکبر؟ اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیتے ہیں۔ تو اس رب کو ہم راضی کریں۔ اس دنیا میں اگر غفلت میں رہے، اپنی چاہت والی زندگی میں رہے، اپنی نفس کو پالتے رہے، تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس۔ ہر عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا۔ نماز پڑھیں تو رب کو دکھا کر پڑھیں، دنیا کو نہ دکھائیں۔ اگر صدقہ خیرات کریں تو دل کے اندر یہ نیت ہو، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب ہم اس طرح کے اعمال کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ تو فرمایا اخلاص والے جو ہے نا، یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اخلاص سے عمل کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، کفر ساری دنیا خرچ کر دے، انسانوں کو سونے کے محل بنا دے، جتنا مرضی ہے مال خرچ کر دے، مگر ہے دنیا تک محدود۔ آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، سارا مال ان کا جو ہے نا بیکار اور ضائع جائے گا۔ اور جو کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے، اگر سبحان اللہ پڑھے گا تو جنت میں درخت لگے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ نماز پڑھے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ صدقہ خیرات کرے گا تو بلائیں اور مصیبتیں جو ہے نا ٹلیں گی۔ گھر میں بیماری آئے تو فوراً ہماری نگاہ اللہ کی طرف جائے۔ فرمایا جب بیماری آتی ہے، انسان کی سب سے پہلے جہاں نگاہ جاتی ہے تو وہی اس کا خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے، ہماری نگاہ سیدھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔ دوائی صحت نہیں دیتی، صحت اللہ پاک دیتے ہیں۔ اور یہ دوائی پوچھتی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں اس کے لیے شفا بنوں یا وبا بنوں۔ کھانا بھوک نہیں مٹاتا، بھوک اللہ کے امر سے مٹتی ہے۔ اس کے اوپر یقین رکھنا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ کی عظمتیں ہوں ہمارے دل کے اندر، اللہ کی بڑائی کے روزانہ ہم بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب نصیب ہوگا، اللہ کی سچی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو اس کے لیے فرمائے کہ والا ذکر اللہ اکبر،
سب سے جو بڑا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کو یاد کریں اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، اور اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی انسان کی تعریف کریں کیسا خوش ہوتا ہے۔ تو وہ رب، جس رب نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، تو اس کی ہم کیوں نہ تعریف کریں۔ تو ماشاءاللہ آج جمعے کا دن ہے اور بڑے فضائل والا دن ہے۔ آج سارا دن ہم اللہ پاک کو دے دیں، ذکر میں، دعاؤں میں اور عبادات میں ہم گزاریں سارا دن۔ اور یہ پورا دن جو ہے نا دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ آج تو ہم اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا لیں اس دین کے لیے۔ یقین مانے جس انسان کے اندر دین کی عظمت آ گئی، دین کی اہمیت آ گئی، وہ سیدھے راستے پر ہے، اس کو منزل مل گئی۔ جو دنیا کی طلب میں لگا، دنیا کی خواہشات میں لگا، وہ پھنستا ہی چلے جائے گا اور دنیا کا ہی ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ بڑی شان والے، بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے، بڑی سلطنت والے۔ تو اس رب کی جو ہے نا ہم بندگی کریں، اس رب کی عبادت کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جمعے کا دن جو نا اللہ پاک کو دے دیں، اور جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے جو نا آج درود پاک کی جو نا تسبیحاں پڑھیں، استغفار کریں، اور تیسرے کلمے کا جو نا وہ ضرور جو نا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر 100 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگے، آج توبہ کریں۔ یقین مانے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جس نے مرنا ہے وہ تیاری کر لے، اور جس نے نہیں مرنا وہ اپنی مرضی کر لے۔ پھر جس نے مرنا ہے وہ ضرور تیاری کرے، آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، کامیاب انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔